میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ سائل ہے حسین، جس کا تعلق ہے دیر سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ رفع الیدین کا نہ کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ یعنی جو حضرات رفع الیدین نہیں کرتے، کیا ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلائل موجود ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں کثیر روایات موجود ہے جو اس بات پر دال ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ کے، جو حضرات رفع الیدین کے قائل ہے، ہم انہیں گمراہ نہیں کہتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز درست نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے۔ البتہ جو حضرات رفع الیدین کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی اس بارے میں دلائل موجود ہے۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے رفع الیدین سے متعلق، اس میں حضرت شاہ صاحب نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ ترک رفع الیدین کے جو روایات ہے اس کو عملاً تواتر حاصل ہے۔ عملاً تواتر کا مطلب یہ ہے، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سیرت پر نظر رکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ کے اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بارے میں کئی دلائل ہے، چند میں ذکر کر رہا ہوں بطور نمونہ کے۔ ایک روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلی علی رضی اللہ تعالی عنہ بالبصرہ، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ میں نماز پڑھایا۔ فقال ذکرنا هذا الرجل صلاة كما نصليها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ہمیں وہ نماز یاد کرایا جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اٹھتے رکوع سے اور جب بھی جھکتے تو تکبیر کہتے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے باب صفت الصلاۃ میں۔ اس طرح علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا اپنی سنن میں، اور بزار نے بھی ذکر کیا ہے اپنی مسند میں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رکوع جاتے وقت اٹھتے وقت تکبیر تو کہتے، لیکن یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ رفع الیدین کرتے۔ دوسری روایت بھی سنیے، عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال إني لأشبهكم صلاة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ متفق علیہ روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھایا ہمارے لیے، فیکبر کلما خفض ورفع، جب آپ جھکتے تکبیر کہتے، جب اٹھتے تکبیر کہتے۔ پھر فرماتے فلما انصرف، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا انی لاشبہکم صلاۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی زیادہ مشابہ ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب صفت الصلاۃ میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ میں، امام نسائی رحمہ اللہ نے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں
اور شرح معانی الاثار میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھتے جھکتے تکبیر کہتے لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ رفع الیدین فرماتے۔ تیسری روایت بھی سنیے، عن مطرف عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ مطرف وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، یا مطرف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ہم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھا، انا و عمران بن حسین، میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرمایا کہ ہم نے جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کس طرح تھے؟ فرمایا فکان اذا سجد کبر واذا رفع رأسه کبر واذا نہض من الرکعتین کبر فلما قضى الصلاة۔ روایت کا حاصل یہ کہ جب آپ سجدہ کرتے تکبیر کہتے، سجدہ سے اٹھتے تکبیر کہتے، جب دونوں رکعتوں سے اٹھتے تکبیر کہتے۔ فلما قضى الصلاة، جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو اخذ بیدی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، فقال ذکرنی هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال لقد صلی بنا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی نماز یاد کرائی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ تکبیر کہتے وقت، رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت، دونوں رکعتوں سے اٹھتے وقت تکبیری تحریمہ کے علاوہ کسی مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ چوتھی روایت حضرت علقمہ کا مشہور روایت ہے، عن علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں فصلى فلم يرفع يديه الا مرۃ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین فرمایا، اس کے علاوہ کسی اور مقام پر رفع الیدین نہیں فرمایا۔ اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح السنن الکبریٰ میں علامہ بیہقی نے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پانچویں روایت بھی سنیے، حدثنا الحسین بن علی قال حدثنا معاویہ وخالد بن عمرو وابو حذیفہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ روایت کرتے ہیں۔ قالوا حدثنا سفیان باسنادہ بهذا قال فرفع يديه في اول مرة وقال بعضهم مرة واحدة، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین فرمایا، اس کے علاوہ کسی اور مقام میں رفع الیدین نہیں فرمایا۔ اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ چھٹی روایت بھی سنیے، عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افتتح الصلاة، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے
رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود رواه أبو داود ورواه عبد الرزاق في المصنف ورواه الدارقطنی۔ اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے، عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں، اس طرح دارقطنی میں یہ روایت نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین فرماتے، ثم لا يعود، پھر دوبارہ رفع الیدین کی طرف نہیں لوٹتے۔ بس غیر مقلدین میں جو احمق ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے تو ان کی نماز سنت کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری نماز سنت کے خلاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تمہاری نماز سنت کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنے تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ امت کو بتلایا، اس میں صرف رفع الیدین افتتاح الصلاۃ کے وقت ہے، بعد میں بار بار رفع الیدین نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ احناف کی نماز خلاف سنت ہے، میرے خیال میں یہ حماقت اور جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔